زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کا مقدس قرآن پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظم صاحب قبلہ، زیر نظامت ناظم صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت، ہمدرد قوم و ملت، بڑے بھائی حضرت ہماری ناظر رضا صاحب اللہ مہروی، وہ ممبر رسول پر تشریف لائے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بیدار بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کو روشن بھی کرتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی دنیا دار کو نہیں دیا ہے، بلکہ ہم ہی اس کی محافظ بن کر رہیں گے۔ حضرات محترم، پوری کائنات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، زمین اپنے سینے کو شک کر کے پوری دنیا کو اپنے اندر سما سکتی ہے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے نظام میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ نے جس قرآن کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنے جس آخری نبی کے اوپر نازل کیا تھا وہ رب کا مقدس قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر نہ کوئی کل تبدیلی پیدا ہوئی تھی، نہ آج کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی صبح قیامت تک اس قرآن پاک کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت اصلاح امت کانفرنس، جشن دستار بندی حضرت مفتی ساجد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، 24,000 انبیاء اکرام کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے، کسی کے اوپر توریت نازل کی، کسی کے اوپر انجیل نازل کی، کسی کے اوپر زبور کو نازل کیا گیا، مگر سنو توریت اپنی اصلی حالت پر نہ رہی، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی گئی، انجیل اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اس کے اندر بدلاؤ کر دیا گیا، زبور اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اس کے اندر انحراف کر دیا گیا۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، مگر یہ رب کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو ہم اور آپ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے جس قرآن کو چومتے ہیں، قسم رب کائنات کی صدیاں گزر گئی مگر رب کے قرآن میں نہ کوئی کل بدلاؤ کر سکا، نہ آج کوئی تبدیلی پیدا کر سکا، نہ صبح قیامت تک پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کے اندر اپنے نبیوں کے اوپر اور آسمانی کتابیں جو نازل کی تھی ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ توریت کو نازل تو ضرور کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کو نازل تو ضرور کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کو نازل تو ضرور کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور آسمانی کتابوں کو اپنے نبیوں پر رب کائنات نے نازل تو ضرور کیا مگر ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ مگر قسم رب کائنات کی جب اپنی آخری کتاب کو نازل کر رہا ہے، اپنے آخری نبی پر نازل کر رہا ہے، تو رب کائنات اس کتاب کے نزول کے ساتھ پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے، اِنَّا
نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ اور حفاظت۔ اس دنیا کے اندر لوگوں نے قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ کسی نے قرآن کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا کہ قرآن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کسی نے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا، قرآن کو مٹا دیں گے۔ کسی نے پورے قرآن کے سلطان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان میں آگ لگا دی اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کو جلا کر ختم کر دیا جائے گا، اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ مگر لال پور کی سرزمین پر اس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو تو صحیح، یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ لوگوں نے ہر لمحہ کوشش کی اس قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، مگر رب کائنات کی اس مقدس بڑی دنیا کے اندر زمین کے اس بچھونے کے اوپر ہماری قوم کے یہ 10-15 سال کے بچے آتے گئے، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے رہے اور پوری دنیا کو یہ بتاتے رہے تم کتنے قرآن کو نظر آتش کرو گے، کتنے قرآن کو تم پانی کی موجوں کے حوالے کرتے رہو گے۔ اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرتا رہے گا اور قوم کے یہ 15 سال کے بچے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر کے پوری دنیا کے سامنے قرآن کی آیتوں کو سناتے چلے جائیں گے، لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ حضرت مفتی ساجد صاحب قبلہ، انجمن رضائے مصطفیٰ، سرزمین لال پور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقدس کتاب ہے یہ، آج ہم نے اس کو اٹھا کے بالا تھا، زندگی کے جھمیلوں میں ایسے گھر کر رہ گئے، دنیا کی رنگینیوں میں ایسے الجھ کر رہ گئے، قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، اس کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا، ہم اس سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارنے لگے، یہ سوچنے لگے، اس کاوش میں لگ گئے کہ کامیابی کی دہلیز پر کھڑے ہو جائیں گے، فتح و نصرت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا جائے گا۔ اے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، وہ مصطفیٰ کے جانثار صحابہ ہیں، ان کی زندگی کے لمحات دیکھو تو صحیح، قرآن سینے سے ہے، زبان سے اس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس میدان میں اپنے قدم رکھ دیے ہیں تو فتح و نصرت کا جھنڈا اس میدان میں گاڑتے چلے گئے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا جب تک قوم قرآن کو سینے سے لگا کر چلتی رہے گی، اللہ دنیا کی پہاڑوں کو اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ قوم کے دیوانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو دیکھو گے تب بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، تلاوت کرو گے تب بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، باہر سے محبت کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے چوم لو گے، رب کائنات اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رب کی وہ مقدس کتاب ہے، یہ تمہارے سینے سے لگی ہوگی، دنیا کے جس مقام پر پہنچ جاؤ گے، رب کائنات اس قرآن کی عظمت کے صدقے میں تمہاری دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور فلاح و بہبود کا تاج تمہارے سر پر سجا دے گا۔ ہم سب کے پیشوا و رہنما، آپ کے مقتدا، جس کو ہم اور آپ قاری عبدالباسط صاحب کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر دنوں رات میں ان بچوں کو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی اس مقدس کتاب کو ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش
کوشش کی اور اللہ نے ان کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. رب کائنات نے ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور 2 بچوں کو ان کی محنتوں کے صدقے میں مکمل حافظ قرآن کی صورت میں آپ کے سامنے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر. آج ہم نے 6 انچ کا موبائل دے دیا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے. 70 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں. کتنا اچھا ہوتا موبائل نگاہوں کے سامنے ہوتا، اسی موبائل کی اسکرین پر سورہ فاتحہ ہوتی، اسی موبائل کی اسکرین پر سورہ ملک ہوتی، اسی موبائل کی اسکرین پر سورہ یاسین ہوتی، اسی موبائل کی اسکرین پر سورہ مزمل ہوتی. موبائل بھی تمہارے ہاتھ میں ہوتا، اسکرین چلتی جاتی، قرآن کی آیتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے گزرتی جاتی. اللہ انہی قرآن کی آیتوں کے صدقے میں تمہارے دل میں محبت پیدا کر دیتا تو تم برائیوں کے راستے سے اٹھ کر دین کے راستے پر چل کر زندگی گزارتا. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے سب بستی کے لوگوں نے. قاری عبدالواسی صاحب کے موڈے سے موڈا لگا، شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اور ان کے جذبات کو سلاتے ہوئے لال پور کی سرزمین کے زندہ دل غیور مسلمانوں نے یہ بتا دیا، اے ہمارے مقتدا، اے ہمارے رہنما، اے ہمارے پیشوا، کوششیں کرنا یہ آپ کا کام ہے. بچوں کے سینے میں قرآن کی آیتیں اتارنا یہ آپ کا کام ہے. جب جب ضرورت پڑے گی آپ آواز دیں گے، لال پور کا بچہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے. ماشاءاللہ. جنگلوں میں بیابان پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر مجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. بے شک. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے